محمد والا آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد والا آلہ وصحبہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ سب لوگوں کو عید میلاد النبی مبارک۔ اندھیرے چھٹ چکے ہیں اور چھٹتے جا رہے ہیں، حق آ چکا ہے اور آتا جا رہا ہے اور چھاتا جا رہا ہے۔ بہت ہی میری زندگی کا مشکل ترین پروگرام ہوتا ہے جو اگر عید میلاد یا سرکار دو عالم سے ریلیٹڈ اگر میں اسے ذرا سا بھی کر دوں، میں آخری دن اسی ششو پنج میں ہوتا ہوں جسے پنجابی میں کہتے ہیں ذات دی کوڑ کرلی تے شتیرہ نہ جپے، لیکن ساڑے کو جفا مارن وہ دے تو سوا ہے بھی کوئی نہیں۔ ہمیں اللہ انہی سے ملا اور انہوں نے ایسا دیا کہ ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے، شرک کی تو گنجائش ہی نہیں بچی، کچھ اور شریک ہو ہی نہیں سکتا اب ہر طرف۔ لیکن وہ خود کہاں ہیں؟ میں نے کارڈز پہ لکھا ہوا تھا VVIPs، مختلف لوگوں، حکومتی، سیاسی، سماجی، بڑے بڑے لوگوں کو جنہیں اللہ نے دنیا میں عزت دی ہوئی ہے۔ میرے لیے بھی وہ قابل صد احترام تھے۔ ہر ایک کا ایک ہی سوال تھا، میں VIP ہوں گا؟ اگر میں VIP ہوں گا تو میں آ جاؤں گا۔ بہرحال میں نے کارڈ پہ ہی لکھ دیا تھا کہ گو اللہ نے کہا ہے کہ یہ بھی تم ہی جیسا ایک عام آدمی ہے، اس مثال کا ہے، لیکن تم لوگوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تم اس جیسے ہو گئے؟ کیا تم میں سے بھی کوئی ویسا ہے؟ تو ایک ہی VVIP ہے، اور میرے نبی کی یہ شان نہیں کہ کوئی بھی انہیں سلام کرے، اور وہ کوئی فرعون تھوڑے ہیں کہ وہ جواب نہ دیں، وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ اور اللہ کا انہوں نے اتنا پرچار کیا ہے کہ خود کو چھپا لیا ہے۔ لیکن اگر ہمارے دلوں میں اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے جو رب العالمین ہے، تو پھر رحمت للعالمین اس سے جدا تو نہیں ہو سکتا۔ جہاں جہاں عالمین ہیں، جہاں جہاں رب العالمین ہیں، وہاں وہاں رحمت للعالمین ہے جو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ آج انہی کی خاطر انہی کا دن منانے کا ایک انداز ہے مختلف سا۔ میرے ساتھ زیادہ تر پاگل دیوانے ہیں، ادب احترام بھی اتنا نہیں جانتے، سیدھی بات کرنی بھی نہیں جانتے، لیکن انہوں نے مل کے ہی یہ محفل سجائی ہے۔ اگر کسی جگہ کسی کے کوئی جذبات مجروح ہو جائیں تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کبھی ذہنی مریض تھے اور آج خود ڈاکٹر ہیں اور آگے شفا بانٹنے کا عمل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں حافظ عمیر صاحب کے پاس اللہ کریم کی طرف سے آپ سب کے لیے اور بالخصوص پوری کائنات اور اس دنیا پہ بسنے والے بڑے سے بڑے حکمرانوں تک کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے۔ وہ پیغام یہ تو عربی زبان میں دیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ اس کو
لوکل زبان میں ٹرانسلیٹ کرتا رہوں۔ اللہ کی طرف سے یہ پیغام حافظ عمیر آپ سب کے لیے اور پوری دنیا کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم اللہ کریم کی طرف سے رسول کریم کی تھرو جو میسج ہمیں ملا ہے اس کا اعادہ آج کل جو کچھ بھی دنیا میں ہوا پچھلے کچھ دن پہلے، جس ہستی کی سفارش سے دنیا کرونا کی لعنت سے یا کرونا کے عذاب سے یا کرونا جیسی سختی سے نکل رہی تھی، جن کی سفارش سے حالات کچھ نرم ہو رہے تھے، احسان فراموشی ہوئی ہے اور اللہ سے پھر معافی مانگنے کا ایک کوشش ہے۔ گرچہ اللہ اس معاملے میں بہت سخت ہے، لیکن ہمیں پھر سرکار دو عالم ہی سے آس ہے کہ وہ ناسمجھ بے وقوف دنیا داروں کو پھر معافی لے دیں گے، اور اللہ کریم سے ہدایت اور فضل کی درخواست ہے۔ حافظ عمیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ دنیا والو، اے لوگو، تم میں سے تمہارے لیے تم ہی میں سے ایک ایسے پیغمبر آئے ہیں جو تمہاری ذرا سی بھی تکلیف پر تنگ ہوتے ہیں، ان پہ گراں گزرتی ہے، اور وہ تمہارے بھلے کے لیے اتنے شدید حریص ہیں تمہاری بخشش کے لیے، اور مومنوں کے اوپر تو وہ بہت ہی شفیق اور کریم ہیں، ماننے والوں کے لیے تو وہ بہت ہی شفیق و کریم ہیں، لیکن نہ ماننے والوں کو بچانے کے لیے بھی وہ بہت شدید خواہش مند ہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تم میں سے وہ سب جو اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ ایک دن روز قیامت اس کائنات کے مالک کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے، اور اسی کو ہر وقت یاد رکھتے ہو، ان سب کے لیے رہتی دنیا تک ان سے بہتر کوئی رہنما نہیں، ان کے حسن کردار حسن اخلاق سے بہتر کوئی نہیں، یہی تم سب کے ہیرو ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے ازل سے لے کے ابد تک ہر حال میں انہیں سراپا رحمت ہی رحمت اور پیار ہی پیار بنایا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بے شک میں خود خدا اللہ اور اس کے فرشتے انہی کے گن گاتے ہیں، اور ماننے والوں تم بھی ہر وقت انہی کے گن گایا کرو، ان سے بہتر ماننے کو کوئی اور نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. میں انہیں خلق عظیم کی بلندیوں پہ دیکھتا ہوں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ خَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے میرے یار، تجھے تیرے رب کی قسم، میں قسم کھاتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں مانوں گا جب تک کہ یہ آپس میں ہونے والے کسی بھی جھگڑے اور اختلاف پر صرف اور صرف تمہارے ہی فیصلے کو آخری اور حتمی حکم دل سے نہ مانے اور اس پہ عمل پیرا نہ ہو، میں انہیں مسلمان نہیں مانوں گا۔ جو خوشی خوشی تیری فرما برداری کریں گے انہی کو میں قبول کروں گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ نے کہا تھا تو میرے سے پیار کر، میں تیرے سے پیار کروں گا، تو میرا ذکر کری پھر دیکھی میں تیرا ذکر کیسا کرتا ہوں۔ تو کہہ رہا ہے کہ بے شک اب ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بھی زیادہ تیرا چرچا بڑھتا جائے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکے گا، اور آنے والے دن مزید عظمت اور رفتوں کے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ماننے والو، زندگی کے کسی بھی معاملے میں، حتیٰ کہ عبادت بھی یا نیکی بھی، کسی بھی معاملے میں رسول سے آگے بڑھنے کی تمنا بھی نہ کرنا۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اور اے ماننے والوں، مومنوں، اپنی آوازوں کو
اس نبی کی آواز سے ذرا سا بھی اونچا مت کرنا، نہ ان سے کبھی اونچی آواز میں بات کرنا جس طرح کہ تم لوگ آپس میں کرتے رہتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع چلے جائیں اور تمہیں یہ خبر تک نہ ہو اور تم اپنے کئی نمازیں پڑھائے اور عبادتیں کر رہے ہو، یہ میری درگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہوں گی، تمہاری اس جسارت پہ سب ختم کر دوں گا۔ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ یہ میرا بہترین فضل ہے تم پر، اور یہی میری رحمت ہے جو پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو مسلمانوں، میرے اس فضل اور رحمت کے اوپر تم جتنی خوشیاں منا سکتے ہو مناؤ۔ یہ مال دولت جمع کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ان کی شان بیان کرو۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بے شک مومنوں، اللہ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ اور انہی کا ساتھ دو اور ان کی بے حد عزت و تکریم کرنا، اور صبح و شام ان کی اور میری تسبیح بیان کیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك۔ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ بہت کشادہ نہیں فرما دیا ہے؟ آپ بہت کھلے دل والے ہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ ہم نے آپ کے غم کو آپ سے اتار کے اپنے ذمے لے لیا ہے، اپنی امت کا غم نہ کریں۔ الَّذِي يَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ جو اپنی پیٹھ پر آپ اٹھائے پھرتے تھے، میری امت میری امت میری امت۔ اے نبی بے فکر رہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہم نے تیرا ذکر اپنے فرشتوں سمیت عرشوں پر بلند کر دیا ہے، اب وہاں تیرا ہی ذکر رہے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک یہ نظام قدرت ہے کہ کچھ دیر کی آزمائش یا تنگی کے بعد وہ اپنے بندوں کو بے حساب فراغی سے آسانی سے ضرور نوازتا ہے۔ اگر وہ دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے، انشاءاللہ اچھے دن ضرور آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ بے شک ہم نے آپ کو تمام پاکیاں عطا کر دی ہیں اور کوثر سے نوازا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ بس تو مجھے دیکھتا رہ اور باری صدقے جاتا جا، تو میرے پہ قربان ہوتا رہ، تو اپنی نماز قائم رکھ، مجھے دیکھتا رہ، میں تجھے دیکھتا رہوں، کسی چیز کی اور فکر نہ کر۔ إِنَّ شَانِئَكَ
هو الأبتر. بلا شبہ تیرے سے دشمنی لینے والے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کر خود اپنے آپ کو تباہی کے گڑھوں کی طرف لے جانے والے ہیں. بے شک ان کا نام و نشان تک نہیں رہے گا، کیونکہ إنا كفيناك المستهزئين. کیونکہ تیرا رہتی دنیا تک کسی بھی قسم کا تیرا استہزاء یا مذاق اڑانے والا یا تیرے سے ٹکر لینے والا، اس کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں اور میں ہوں. ان سب کے لیے، اپنے بندے کے لیے میں کافی ہوں. تیرا مذاق اڑانے والے جو ہیں ان کو جواب دینا میرے ذمہ ہے. صدق اللہ. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ بالخیر. یہ چند پیغامات تھے جو 1400 سال سے کائنات میں گونج رہے ہیں. میں نے ترجمہ نہیں کیا، میں نے اپنی سمجھ کے مطابق جو مجھے مفہوم سمجھ آیا ہے، ہو سکتا ہے آپ سب لوگوں کا مفہوم اس میں میرے سے بھی بہتر ہو، کیونکہ میں تو کوئی عالم نہیں ہوں. لیکن اس محفل میں پہلے تو یہ پلان میں نہیں تھا، لیکن حالیہ جو حالت ہوئی ہے میں مجبور ہو گیا ہوں. اگرچہ میرا امیج، میرا کام یہ نہیں ہے، میں ایک ڈاکٹر تو ہوں، لیکن میں فرانسیسی صدر میکرون کو، کیونکہ کبھی وہ مسلمانوں کا دوست فرانس رہا ہے، وہاں بہت سے مسلمان بھی ہیں، لیکن جو غلطی ان سے ہوئی ہے میں انہیں وارن کرتا ہوں کہ یہ غلطی جو انہوں نے کی ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگیں. آئندہ اس روش پر چلنے سے گریز کریں، کیونکہ تمہاری کہانی تک نہیں ہوگی، داستان تک نہیں ہوگی داستانوں میں. اور اگر آپ یہ حرکت کریں گے کہ آپ بلڈنگز پہ اس پیٹی ایشو جس کی پیٹے یا پیٹی نام تھا، اور اس نے جو پیٹی حرکت کی، اپنے کردار کو شو کیا، آپ نے وہ خاکے اگر لگائے ہیں اور اس کو ہیرو بنایا ہے، تو پھر امت مسلمہ مجبور ہو جائے گی کہ وہ 18 سالہ بچہ عبداللہ جس نے نشان حیدر ہونے کا ثبوت دے دیا ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ علی کی اولاد میں سے ہے یا نہیں، لیکن اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ علی 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 کرتا. اس نے پھر موقع پہ جواب دے دیا ہے، اور پھر ہمیں مجبوری ہو جائے گی کہ اگرچہ اس نے آپ کے موجودہ قانون کو ہاتھ میں لیا، اسے عدالت میں جانا چاہیے تھا، لیکن یہ مجبوری ہو جائے گی کہ پھر ہم بھی اس کے خاکے جگہ جگہ لگائیں گے. 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو اپنے کیے دھرے پہ پوری کائنات سے اور سرکار دو عالم سے نہ صرف معافی مانگنی چاہیے، یہ میری طرف سے آپ کو ایک استدعا ہے. ہم سب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور اس کے لیے آپ یہی ازالہ کر سکتے ہیں کہ آئندہ آپ اس طرح کی حرکت نہ کریں، اور بیلنسڈ رہتے ہوئے آپ نوع انسانی کو، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اور اللہ زمین پر فساد بالکل نہیں چاہتا، اور ہم بھی نہیں چاہتے، اور زمین پر فساد ہونا نہیں چاہتا اور نہ ہی ہونا چاہیے. لیکن اگر ہمیں میں سے کچھ لوگ بے وقوفی کریں تو دوسروں کو چاہیے کہ وہ انہیں سمجھائیں، نہ کہ اس کو بڑھاوا دیں. ادروائز جب آپ اخلاقیات کی حدود کو کراس کریں گے تو پھر زمین پر فساد برپا ہو جاتا ہے، اور حق ہی کی فتح آخری فتح ہوتی ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ دنیا کی یہ پڑھی لکھی قومیں جو ہولوکاسٹ جیسی بات پر بھی بات کرتے ہوئے فریڈم آف ایکسپریشن کو نہیں امپلیمنٹ کرتی ہیں، تو اگر یہ فریڈم آف ایکسپریشن وہاں ہے نہیں ہے کہ آپ ہولوکاسٹ پہ بات نہیں کر سکتے، تو پھر یہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے کہ آپ کسی کے بھی ذاتی جذبات کو مجروح کریں. میرا اتنا ہی پیغام ہے. میں نہیں جانتا خدا کی کیا منشا ہے. اس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کانچے کاٹنے والوں کو بھی 3 دن دیے تھے. میں نہیں جانتا کہ وہ آپ کو کتنی دیر تک اس میں مہلت دے گا، لیکن میرا
اپنا اندازہ ہے کہ اس معاملے میں آپ کے پاس وقت تھوڑا رہ گیا ہے. شکریہ.